ہمیں میر کا کوئی ایسا فیصلہ جس پہ اس کو آج بھی ریگریٹ ہو؟ مجھے ریگریٹ کسی چیز پہ نہیں ہے، بالکل بھی کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں مزید اچھے انداز سے کر سکتا تھا لیکن مجھ سے نہیں ہوئے. مثلا ہاں وہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا کہ نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کا مجھے موقع ہے، اور نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کرنا میرا خواب تھا. تو جب میں 1995 کی بات ہے، میں جب اس کے سامنے اپنے خواب کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، تعبیر کے سامنے، خواب کی تعبیر کے سامنے، تو مجھے نا میں نے یہ فوکس نہیں کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ آدمی 27-28 سال جیل میں گزارنے کے بعد آیا اور اس کو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا کے تو کامن ویلتھ کانفرنس میں بھیج دیا گیا ہے، اور اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں وہ نالج نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو میں نے جو ان کے ساتھ انٹرویو شروع کیا تو مجھے یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ یہ ابھی ان کو نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا کے پرابلمس کیا ہیں، تو ایران اور پاکستان کا کیا مسئلہ ہے. تو میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں ان کو سوال کرنے شروع کر دیے، اس میں میرا بڑا ٹائم ضائع ہو گیا. اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تو روٹین کا ایک انٹرویو کر رہا ہے میرے، اس نے وہ مجھے خود ہی بتا دیا. وہ اتنا بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ یار میں تو 28 سال بعد جیل سے نکلا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ جو تم بات چیت کر رہے ہو، یہ کشمیر انڈیا پاکستان، یہ میرے بارے میں پوچھو، وہ میں بتا دوں گا میرا جیل میں ٹائم کیسے گزرا. تو یہ کرتے کرتے نا وہ ٹائم تھا تھوڑا سا وہ ختم ہوا. پھر میں نے ایک اور ایکسٹینشن لی، ٹائم 10 منٹ کا اور اضافہ کروایا. وہ میرے سے صحیح طرح ہو نہیں سکا وہ انٹرویو بہرحال، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرا بڑا میں اس کو اپنا ایک بہت بڑا پرائڈ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا. لیکن اس طرح سے ہوا نہیں، وہ پریپریشن میری ٹھیک نہیں تھی، اور ان کو دنیا کی پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا زیادہ. تو یہ ایک ریگریٹ ہے مجھے. کوئی ذاتی ریگریٹ، پرسنل ڈیسیژنز زندگی کے؟ یہ اب آپ مجھے پتا ہے کس طرف جانے کی کوشش. نہیں میں ادھر ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا. میں نے جناب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں اخبار میں اپرینٹس یعنی زیر تربیت صحافی جو ہوتا ہے انٹرنشپ میں کر رہا تھا، ساتھ میں ماسٹرز بھی کر رہا تھا. تو مجھے کسی وجہ سے کسی نے کہا کہ تم CSS کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو میں نے ابھی اپنا ماسٹرز کا امتحان نہیں دیا تھا، میں نے جناب CSS کی کتابیں کھول لی اور فارم بھر دیا اور میں نے امتحان دے دیا. میں نے CSS کا امتحان دے کے میں پاس ہو گیا. اور اس کے بعد جس کے ساتھ میری یہ شرط لگی، اچھا جو بھی تھی، امریکہ سے تو شادی بھی بنتا ہے. ہاں، تو میں نے کہا جی یہ ہے جی CSS کر لیا میں نے. میں نے ثابت کر دیا میں کر. کس سے شرط لگی تھی بتائیں؟ میں نے اس کو پھاڑ دیا. میں نے کہا یہ ہے جی آپ کا CSS. کیپٹل ٹاپ میں ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میری جو تھی نا جو کمٹمنٹ تھی، جرنلزم واز ناٹ مائی پروفیشن بٹ اے پیشن. میری اس وقت تنخواہ بہت ہی کم تھی، اور میں اگر CSS کر لیا تھا اور میں جوائن کر لیتا سروس، فیڈرل سروس آف پاکستان، تو اپنا بڑے پیسے مل رہے تھے، مجھے بڑی سہولیات ملنی تھی ایک دم سے. لیکن آج اگر میں بیوروکریٹ ہوتا تو میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا اور میں ایکسٹینشن کے لیے کسی سیاستدان کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا، ٹھیک ہے. تو میں آج بڑا اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں، میں اس پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں نے وہ CSS کیا اور اس کو پھر رزلٹ کو پھاڑ دیا اور صحافی بننے کا فیصلہ کیا. اور اس میں بڑی مشکلات آئیں، لیکن دیکھیں نا یہ جو مشکلات ہے یہ صرف میری تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کی یہی مشکلات ہیں. اور یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کہانی میرے سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہو، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو ملک ہے اس میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جس پہ ان کو افسوس ہے، ٹھیک ہے.
لیکن میرا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے اللہ میاں جو بھی کرواتا ہے وہ صحیح کرواتا ہے. اس میں اگر آپ کبھی کسی کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے, آپ ناکام ہو جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے, وہ پھر آپ مزید محنت کرتے ہیں اور مزید آگے چلے جاتے ہیں. کیا آپ کبھی ریٹائر ہونا چاہیں گے؟ کوئی ریٹائرمنٹ پلان ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہر آدمی کو ریٹائر ضرور ہونا چاہیے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے جو فیلڈ کے لوگ ہیں, جو صحافی ہیں, وہ ریٹائر نہیں ہوتے. اور جن لوگوں نے اصل میں ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو وہ تو ایکسٹینشن لے لیتے ہیں, ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ, تو ان کی ایکسٹینشن سے پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے, اور ایکسٹینشن نہیں لینا چاہیے. تو لیکن میں جو ہے ایسے اپنے بہت سے ساتھیوں کو جانتا ہوں, سینئر ساتھیوں کو, کہ انہوں نے فیصلہ کیا ریٹائر ہونے کا, ریٹائر ہو گئے, اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا. تو میں نے پوچھا, ہمارے ایک ساتھی ہیں, ابھی انہوں نے اخبار کے ایڈیٹر سے ریٹائر ہوئے, ایڈیٹرشپ سے ریٹائر ہوئے, تو ان کو کہا گیا کہ یار اب ایک اور اخبار ہے کہ آپ کالم لکھنا شروع کر دیں. تو انہوں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. میں نے ان سے کہا یار آپ کو تو کتاب لکھنی چاہیے, آپ نے کالم لکھنا شروع کر دیا. انہوں نے پچھلے سال کی بات ہے, انہوں نے کہا یار یہ جو ہے نا مسئلہ بڑا ہے, یہ بندہ جو ہے نا اس نے لے لیا ایکسٹینشن, اور یہ بڑا پرابلم کریٹ کرے گا. تو اگر اس نے لیا ایکسٹینشن تو میں بھی پھر لکھوں گا دوبارہ کالم. تو اگر اس کو تیسری ایکسٹینشن مل گئی تو میں بھی کالم لکھتا رہوں گا, اور اگر ایکسٹینشن نہ ملی پھر میں کتاب کی طرف چلے جاؤں گا. تو صحافی جو ہوتا ہے نا, اس کی لڑائی ساری عمر چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, کردار بدلتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں کیونکہ مسائل ختم نہیں ہوتے, تو جس صحافی کو طاقتور لوگوں سے لڑائی کرنے کی عادت پڑ جائے, پھر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سوال بھی ایسے کریں کہ لڑائی میں کمی کی بجائے مزید اضافہ ہو جائے, تو پھر لڑائی جو ہے جاری رکھنے کے لیے پھر پروفیشن جو ہے وہ اس کو بھی کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم کم ریٹائر ہوتے ہیں, وہ اکثر ریٹائر ہو جاتے ہیں.